سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کریں ری کامرس کسے کہتے ہیں. ویسٹ ایک نا ہر چیز کی ایک نئی ٹرمینالوجی نئی پیکنگ بنا کے بھیج دیتا ہے اور وہ کتابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, لوگ اس کو ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. آئیڈیاز پرانے ہوتے ہیں لیکن دے کم اپ ود اے نیو بز ورڈ. تو اب ایک ری کامرس کا بز ورڈ ہے ری کامرس ہے کہ آسان الفاظ میں ریورس کامرس, یعنی کہ وہ چیزیں جو پہلے کسی کے پاس تھیں ان کو بیچنا. سمجھ آئی؟ ریورس کامرس, یو آر سیلنگ وٹ از آلریڈی اونڈ. اس لیے ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا پری اونڈ, پری لوڈ. سو ریورس کامرس پہ کتابیں بھری ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت ای بے کا والیوم آلموسٹ پہنچا ہوا ہے ٹاپ رینکنگ میں کی 2, ایک امیزون کے پاس پہنچا ہوا ری کامرس میں. ای بے, امیزون ای کامرس کر رہی ہے, ای بے ری کامرس کر رہی ہے. آپ کو یہ تو پتہ ای بے کیا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ای بے کر کے یہ پورا پروفیشن دنیا میں اتنا بڑھ چکے ہیں 1995 جب سے ای بے آئی ہے. وٹ از ہیپننگ آن ای بے؟ اٹس ری کامرس. سو یہ پریکٹس جون سی ہے یہ صدیاں پرانی ہے. آپ کو سوچیں کہ ہماری آسان پنجابی میں اس کو لنڈا بازار کہتے تھے آپ, پرانی چیزیں بیچو. لیکن کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے. تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ 50 سال کے بعد ان چیزوں کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی جو 50 سال پہلے ہم نے اپنے گھروں سے نکال کے باہر پھینک دی تھی کوڑے میں. اور دنیا میں اس چیز کا احساس جب آیا ہے تو ری کامرس کی گروتھ دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت دنیا میں ای کامرس نیچے جا رہی ہے اور ری کامرس اوپر جا رہی ہے. یہاں آپ کراچی میں چلے جائیں, آپ لاہور میں دیکھ رہے ہیں لوگ کنٹینروں کے کنٹینر منگواتے ہیں. وجہ آپ کو بھی پتہ چلتا ہے. سو ٹیکنالوجی نے کیا کیا ہے, ایک اسٹرکچر پرووائڈ کر دیا ای بے نے, او ایل ایکس نے, کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی. اف یو وانٹ ٹو سیل سم تھنگ یو ہیو این ایکسیس, یو کین سیل. تو ایک طرف تو ای کامرس تو چل رہی تھی, نئی چیزیں آپ منگوا رہے ہیں, لیکن بہت بڑا والیوم او ایل ایکس سے آ رہا ہے. اگر آپ جا کے ان سے پوچھیں او ایل ایکس کے یہ جو کوریئر والے ہیں تو وہ آپ کو ڈیٹا بتائیں گے کہ نئی چیزیں کتنی آ رہی ہیں, پرانی او ایل ایکس سے کتنی آ رہی ہیں. سو اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کیا ہوتا ہے, پینڈیمک آ جاتا ہے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا کیا ہوتا ہے, پینڈیمک ختم ہوتے ہی دنیا میں ریسیشن آ جاتا ہے, انفلیشن بڑھ جاتی ہے, اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, سپلائی چین رک جاتی ہے. سپلائی چین جب سبھی سارا مال چائنا سے آ رہا ہے, جب سپلائی چینیں رکتی ہیں, جب پینڈیمک میں جب سپلائی چین رک گئی, نئے اسٹوروں میں مال آنا نیا بند ہو گیا, تو لوگوں نے کیا کیا, اپنی پرانی چیزیں بیچنی شروع کر دی. اور وہ جب پرانی چیزوں کا لوگوں کو نشہ پڑنا شروع ہوا تو وہ سیل اوپر بڑھتی چلی گئی. تو پینڈیمک کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ اب مارکیٹ کھل گئی ہے, دوبارہ سے سپلائی چین بحال ہو گئی ہے, آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے, لیکن وہ آرڈر اس لیول پہ واپس نہیں گئے کیونکہ ان کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ لوگوں کو, آپ کو سوچیں نا, اگر آپ کو کہا جائے کہ جی 16,000 روپے کی لیوائس کی جین ہے تو آپ کہیں کہ یار یہ 5,000 روپے کی جو پرانی ہے یہ مجھے سستی لگ رہی ہے. کسی زمانے میں پرانی 500 کی ملتی تھی, اب وہ 5,000 کی بھی آپ کو سستی ہے کیونکہ اس کی اصل کی قیمت 25,000 ہو چکی ہے. یہ فرق پڑا ایک دم. تو وہ دنیا میں شوٹ کیا ہے ری کامرس, اس گیپ کی وجہ سے. کہتے ہیں نا ہر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تکلیف کے ساتھ ایک کچھ ہوگا تو دوسری طرف بھی کچھ ہوگا. انسان کو اللہ نے ایسا تو ادھر سے کچھ رکے گا تو کچھ اور چڑھے گا. کہتے ہیں نا اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے اللہ کے نظام کی کہ اللہ روز بیٹھا اور اسٹیٹ بینک کی طرح نوٹ نہیں چھاپتا,
اکانومی کے اندر ہی مال گھوم رہا ہے، اس کی جیب سے ادھر جائے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے. تو نیشنل لیول پہ ہوتا کیا ہے؟ پاکستان میں پالیسیاں آ گئیں، چینج ہو گئی، سارا پیسہ انڈسٹری سے نکلا ریئل اسٹیٹ میں آ گیا، ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس لگ گیا، سارا پیسہ اتوں نکلیا تو سٹاک چلا گیا، سٹاک تو نکلیا. تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ 2 سال انہوں نے چنگے لنگ گئے، 2 سال انہوں نے چنگے لنگ گئے، 2 سال انہوں نے چنگے لنگ گئے، وہی پیسہ گھوم ہی جا رہا ہے، ادھر سے نکلتا اس سیکٹر میں چلا جاتا ہے، اس سیکٹر سے نکلتا اس سیکٹر میں چلا جاتا ہے. تو ہر ایک کے پہ اچھا وقت تو آتا ہے. اگر کسی پہ پینڈیمک کے دنوں میں اگر کوئی لوگوں پہ برا وقت آیا تو آپ سوچیں کہ ای کامرس کیسے بوسٹ کی تھی ان دنوں. لوگوں نے تو 100 روپے کا ڈبہ منگوا کے 5 ہزار روپے کا تو ماسک بیچا ہے. یہ جو فوٹو کاپی کا پیپر نہیں ہوتا، یہ 250-300 روپے کا ریم ہوتا تھا، 300 کا 350 کا، 1600-1700 روپے کا ریم ہوا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 5 گنا قیمت ہے، 500 اور کوالٹی 500%. اب آپ سوچیں جس کے پاس اسٹاک پڑا تھا اس کو تو 50 گنا پروفٹ نہیں ملنے لگا تھا، ملا، لوگوں نے اٹھایا. تو بڑا کچھ چینج ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت کچھ چینج ہوا ہے. سو ای بے سے اب جو نیا نام آیا ہے اس کا وہ ہے دا ریئل. ایک ویب سائٹ بھی بن گئی دا ریئل. ان کے ایک طرف آپ اس کو لنڈا کہتے تھے، اب اس کو کہا جا رہا ہے دا ریئل کہ اصل ہے ہی وہی ہے جو پرانا ہے، نیا کچرا ہے، نہیں کوالٹی کوئی نہیں، ڈسپوزیبل ہے، ری سیل ہی کوئی نہیں. آپ مجھے خود بتائیں نا جس کو تھوڑی سی سینس ہو کہ آج کل کیا لکڑی آپ ایم ڈی ایف یوز کرتے ہیں، اس کی کیا لائف ہے؟ یہ سارا ایم ڈی ایف لگا ہوا. اب جس نے گھر میں دیار کے دروازے لگائے ہوں، شیشم کے لگائے ہوں، اوک ووڈ کے لگائے ہوں، ایش ووڈ کے لگائے ہوں، ٹیک ووڈ کے ساگوان کے لگائے ہوں، 100 سال پرانی حویلی، وہ تو دروازہ ہے جو صاحب آج کل کے حساب سے 5-5 لاکھ کا دروازہ ہے. اس کی کیا لائف ہے؟ لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یار کوالٹی اتنی گر چکی ہے چیزوں کی. اب آپ کو سوچیں رولیکس کی گھڑی، پرانی سے پرانی گھڑی، 20-25 سال پرانی گھڑی بھی اس وقت 12 لاکھ سے شروع ہوتی ہے. آپ مجھے کہ ہاتھ میں کوئی چائنا کی چیز 12 سال پرانی دکھائیں گے کون سی ہے پہنی ہوئی؟ کسی نہیں نظر آئے گی. اور یار پرانے زمانے کے ہمارے جو ونڈو اے سی ہیں نا وہ 75,000 روپے کا ہوا، 80,000 روپے کا ہوا. کیوں؟ اس کے اندر جرمن اسپینش کمپریسر لگے ہوئے ہیں، فرانس کے لگے ہوئے ہیں. تو دنیا کو سمجھ آ گئی کہ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. کہ یار پرانی چیزیں بھائی، نئی کی قیمت میں اگر آپ کو پرانی چیز مل جائے تو وہ بہت بہتر ہے. اس قیمت میں بھی مل جائے، سستی چھوڑے ہیں، اس قیمت میں بھی مل جائے تو بہت بہتر ہے اس کی لائف زیادہ. دو چیزیں گزارتی. تو 1995 میں ای بے شروع ہوئی تھی، لیکن ای بے نے جتنی پروگرس 2020، 21 اور 22 میں کہی ہے، 1995 سے لے کے 2018 تک اس کی وہ پروگرس نہیں تھی جو 3 سال میں ای بے گرو کر گئی. which is showing کہ the ری-کامرس is going to take over. اس نے آلریڈی، یعنی کہ اگر آپ صرف دیکھیں سیکنڈ ہینڈ کی مارکیٹ، تو ہمیشہ سے ایک ہوتا تھا نا سیکنڈ ہینڈ لیا، اسٹگما تھا نا، یار تمہیں کیا ہوگا تم سیکنڈ ہینڈ پہنتے ہو، تمہیں کیا ہوگا تم نے سیکنڈ ہینڈ لیا ہے. وہ اسٹگما ہی ختم ہو گیا دنیا سے. لوگ پراؤڈلی بتا رہے ہیں کہ میں نے سیکنڈ ہینڈ لیا ہے، یہ 50 سال پرانا ہے، اور یہ 100 سال پرانا ہے، یہ انٹیک ہے، یہ ونٹیج ہے، یہ کلیکٹیبل ہے. وہ جو پرانے کے زمانے کا کانسیپٹ تھا نا وہ ختم ہو گیا. دنیا میں ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا ہے. آپ سوچیں پرانی گاڑیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، نمائشیں ہو رہی ہیں، ایگزیبیشن ہو رہی ہیں کہ جناب یہ 100 سال 70 سال پرانی گاڑی ہے. تو ایک لفظ بولا جاتا تھا تھرفٹنگ. کچھ لوگ ہوتے تھے تھرفٹر، یعنی کہ جو بیچارے پیسے بچانے کے لیے شاپنگ کرتے تھے پرانے مال کی. وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو جو کہتے ہیں جو تھرفٹنگ تھی
وہ اس وقت مین سٹریم پہ آ گئی، یعنی کہ پرانی چیز بہترین چیز بن گئی. ٹوٹلی اللہ نے پہیہ گھما دیا. تو پوری دنیا میں لوگ پرانی چیزیں اکٹھی کرتے پھر رہے ہیں کہ پرانی چیز کہیں سے مل جائے، تو اس کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے. تو یہ تو ہم نے بڑی پرانا محاورہ سنا ہوا ہے، ون مینس ٹریش از اندر مینس ٹریجر. ایک آدمی کا کوڑا دوسرے کا خزانہ ہے.